تمہاری بہادری کے قصے سرے عام کرتے ہیں، اے فلسطین کے مجاہدوں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ آپ کے بچے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، آپ انہیں ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کے قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنے محراب کی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن میں چینٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چینٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چینٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ یہیں فلسطین کے اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے ہیں، جس میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی واپسی اسی شہر کے مقدس سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے مقام باب لوط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف رخ کرائے گئے تھے۔ جس مسجد میں واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسلام کا سنہری اور فاروقی میں دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری بار یعنی 27 رجب 583 ہجری جمعہ کے دن کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدوس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے زبر و ستم سے بچنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہادت نوش کیا۔ شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے۔ امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نگاہیں منتظر ہے بیت المقدس کی فتح کے لیے یا رب، پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے۔